السلام علیکم دوستو جیسے کہ میں آج ایک اس سیاسی شخصیت کے پاس موجود ہوں جو پیپلز پارٹی میں ایز اے ایک کارکن کی حیثیت سے ایک یعنی ایک سمجھ لگے پی ایس ایف جو ہے ان کی ونگ میں جو ہے انہوں نے کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکھر کی شہر کی عوام کے لیے بھی کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ہے وہ جنرل سیکریٹری بھی پیپلز پارٹی کے سکھر میں رہے، اور آج وہ اس عہدے پر پہنچے جو ایک کارکن سوچتا ہے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں پر ایک پارٹی جو ہے اس کو عزت اور رسپیکٹ دے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر ارشد مغل کی۔ آج ڈاکٹر ارشد مغل اپنی محنت کے ساتھ ایک ورکر کی حیثیت سے آج جو ہے ڈپٹی میئر سکھر بن چکے ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر ارشد بھائی۔ وعلیکم السلام۔ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ مبارک ہو۔ سب سے پہلے تو آپ ڈپٹی میئر سکھر بہت بن شکریہ، چکے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اچھا، میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ تو ایک ورکر کی حیثیت سے پی ایس ایف اور اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے دیگر تنظیموں میں بھی آپ نے کام کیا، تو کہاں کہاں کام کیا، کیسے کیسے کیا، اور کون کون سی مشکلاتیں آپ کو درپیش آئیں، پھر اس طرح آپ آج اس منزل پہ پہنچ گئے؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ ونگ سے میری ابتدا ہے۔ جب کالج لائف میں آئے تو کیونکہ بائی برتھ پارٹی سے تعلق ہے گھرانے کا، تو ظاہر ہے پھر وہ ایک جراثیم تو تھے پارٹی کے حوالے سے، تو پھر ہم جب کالج لائف میں آئے تو اس میں پھر وہاں پر سپاف سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جو آج کل پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سندھ کے نام سے کام کر رہی ہے، یونیفیکیشن ہو چکی ہے ان کی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوا تقریباً اٹ واز 87 88، اور اس کے بعد میں مسلسل پی ایس ایف میں کام کرتا ہے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے صوبائی صدر بھی بنایا۔ میں اپنے چانکہ میڈیکل کالج میں جب زیر تعلیم تھا، کالج سے انٹر کرنے کے بعد جب مجھے میرا ایڈمیشن ہوا لاڑکانہ میں، تو وہاں پر بھی ہمارا یونٹ تھا، وہاں پر بھی میں نے اپنی تنظیمی عہدیدار کی حیثیت سے اپنا جو ذمہ داریاں سر انجام دی۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو میں نے دعوت دی تھی چانکہ میڈیکل کالج میں آنے کے لیے، اور شہید نے بہت خوشی ہوئی ان کو کہ انہوں نے جب ہم نے اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا سب مل کے اپنی قائد کو، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور اس میں پھر ہم نے بہت بڑا ایک پروگرام کرایا اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں پر، اور پھر وہاں پر بے نظیر صاحبہ نے ہم سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد بے نظیر صاحبہ نے ایک آرگنائزیشن اس پی ایس ایف کو جو ہے وہ آرگنائز کرنے کے لیے مجھے کہا، اور پھر مجھے صوبائی صدر کی حیثیت سے ذمہ داری دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے پورے سندھ کا دورہ کیا، تمام دوستوں سے ملا، ضلعوں میں گیا، تعلقوں میں گیا، دیش سطح تک گیا، کالج یونیورسٹیز۔ محترمہ شہید جب آپ سے ملی تو یعنی آپ کو انہوں نے انرجی دے دی الحمدللہ جی، کہ جب ایک اتنی بڑی پارٹی کی وہ بین جو ہے پارٹی بنانے والے، اور وہ خاص طور تو خواب ہوا کرتا تھا نا اس کارٹون کا، تو میں شاید بھٹو صاحب کے سامنے جاؤں۔ ایک بیبی کے ساتھ ایک پرانی رفاقت رہی، اور میں جب بھی کیونکہ ان کا تعلق بھی لاڑکانہ سے تھا، وہ جب بھی لاڑکانہ ہوتی تھیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ہر پروگرام میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو پھر جب یہ ذمہ داری ہوئی مجھے ملی تو پھر تو میرا فرض تھا کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا، ہر ذمہ داری کے ساتھ میں کام کرتا تھا، تو الحمدللہ پھر ہم نے آرگنائز کیا جناب پی ایس ایف کو پورے سندھ کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ایک بڑے طویل عرصے کے بعد اسٹوڈنٹس کو ہم نے آرگنائز کیا، کیونکہ اس سے پہلے تنظیم ڈیزالو ہوئی تھی کافی عرصے سے، اور پھر ہم جب تنظیم کو ہم نے ری آرگنائز کیا تو ہم نے پورے سندھ کے کالجز یونیورسٹیز میں اپنے یونٹس قائم کیے، جو کہ جہاں جہاں یونٹس نہیں تھے وہاں یونٹس بنائے گئے، تو الحمدللہ وہ ذمہ داری بھی میں نے نبھائی۔ پھر میرے بے نظیر صاحبہ کیونکہ جلا وطن ہو گئی تھیں 98 میں، تو اس کے بعد پھر ہماری پھر جو بی بی سے تعلق تھا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے تھا، کیونکہ میری جو ان سے تعلق رہا، پھر وہ کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بی بیز کو ہم اپنے جو بھی ذمہ داریاں کے جو مسائل ہوتے تھے وہ آگاہ کرتے تھے، یا وہ ہم سے پوچھ لیتی تھیں کہ کیا اس وقت چل رہا ہے، کیا ہے، جو ایکٹیویٹیز تھیں ان تک پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بعد مجھے دبئی میں بھی بیبی نے مجھے 2 دفعہ وہاں پر مہربانی کی، ٹائم دیا، اور وہاں بلایا مجھے، میں وہاں پر بھی گیا، اور وہاں پر جب میں نے، کیونکہ میری اسٹوڈنٹ لائف جب ختم ہو گئی، میں ڈاکٹر بن گیا جب، تو پھر بے نظیر صاحبہ کو میں نے خود کہا کہ میں نے کہا اب یہ کسی اور اسٹوڈنٹ پہ ذمہ داری لگائیں، صحیح، کیونکہ میں نے اپنی جو تعلیمی جو سرگرمیاں تھیں
وہ تب تک اچھی لگتی ہیں جب تک آپ ایک تعلیمی ادارے کے اندر پڑھ رہے ہیں. اب میں نے الحمدللہ میں نے میڈیکل کر لی ہے اور میں ڈاکٹر بن گیا ہوں, تو ابھی بھی مجھے کوئی اور ذمہ داری دیں. تو پھر انہوں نے مجھے پارٹی کا جنرل سیکرٹری اناؤنس کیا سکھر سٹی کے لیے. تو جو اب تک سر انجام دیتا آ رہا ہوں. اس دوران پارٹی نے مجھے مہربانی کی, عزت افزائی کی میری. پارٹی قیادت نے مجھے اسپیشل اسسٹنٹ معاون خصوصی بھی بنایا اس کے قائم علی شاہ صاحب کے ٹینیور میں. بالکل. تو الحمدللہ میں انہیں وہ بھی سر انجام دیتا آیا. اب الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. آج پارٹی کی چیئرمین صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں اپنے قائد کا, اور ان کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب جو ہمارے کو چیئرمین ہیں, صدر پاکستان ہیں, ان کا میں شکر گزار ہوں. اور ادی فریال تالپور صاحبہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا اور یہ ذمہ داری مجھ پر سونپی. اور پارٹی کی صوبائی قیادت ہے, میری شہر کی قیادت ہے, میں تمام کا شکر گزار ہوں, ورکروں کا شکر گزار ہوں. جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ آئے تو کتنا اسٹوڈنٹس, یہ سارے ورکرز میرے ساتھ تھے. اور ورکروں کی محبتیں حاصل ہوئی ہیں اس پارٹی کے. یہ جو اتنا دور گزرا, مجھے پارٹی کی محبت ملی, پارٹی میں عزت ملی, اور یہ میرے لیے سب سے بڑی بات ہے. جی ہاں بالکل. وہ تو ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ سوشل میڈیا پہ بھی تقریباً جو پیپلز پارٹی کے ورکر ہو یا پھر یوتھ ہو, ساری کی ساری ہمیں بھی خوش نظر آ رہی تھی سوشل میڈیا پہ. جس طرح آپ کو مبارک دے رہے تھے اور خاص طور آپ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کمنٹس میں, تو پارٹی کے بالکل کارکن جو بڑے خوش ہیں. خاص طور آپ کے سینئر جو کارکن ہیں وہ بھی خوش ہیں کہ یار آج ہمارا ایک کارکن نیچے والا بندہ آج ڈپٹی میئر بنا ہے. تو دوسری کڑوی بات شاید میں کروں گا آپ سے, کوئی مال وال دیا یا ایسے ہی آپ ڈپٹی میئر بنے؟ نہیں صحیح, پارٹی میں کبھی ایسی چیز کا ہے ہی نہیں کوئی. یہ نہیں, اکثر تو باتیں چلتی رہتی ہیں کہ آج اس نے خرچہ دے دیا ہے, آج اس نے پیٹرول پمپ لکھ دے دیا, اس نے فیکٹری دے دی. میں آپ کے سامنے زندہ بیٹھا ہوں اور ایسی کوئی کبھی نہ سنی ہے. آپ پبلکلی کہیں ایسی بات ہوتی ہو, کسی کو ایسے کوئی کہتا ہو تو دوسری بات ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس دفعہ یہ جو صوبائی جو لوکل گورنمنٹ کے فیصلے جو ہوئے ہیں, جو آپ نے دیکھے اس وقت پورے سندھ کے اندر, صرف سکھر کا نہیں, پورے سندھ کے اندر تمام آفس بیریئرز کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے. اور یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے قائد نے ہمیں یاد رکھا اور ہمیں یہ تمام ورکروں کو ذمہ داریاں دی ہیں. آج پورے سندھ کے اندر آپ چلے جائیں, آپ کے ہر ضلع میں جب جائیں گے تو آپ کو 2 4 6 ورکر سارے ایڈجسٹ ملیں گے. اور یہ پوری خوشی کی لہر پورے سندھ کے اندر ہے. اور یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی یہ جنرل الیکشن بھی ہم اسی جوش و جذبے کے ساتھ لڑیں گے اور پارٹی کو انشاءاللہ سرخرو کریں گے اور اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنائیں گے انشاءاللہ. لیکن میرا ایک دوسرا سوال ہوگا کہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کے معاملات میں جب اس طرح سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو بہت سارے دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں. کہیں آپ کے دوست سکھر والے کوئی ناراض تو نہیں ہوا آپ سے کہ ڈاکٹر ارشد کو جو ہے اس سیٹ پہ بٹھا دیا گیا؟ نہیں, مجھے کیوں نہیں بٹھایا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں الحمدللہ جو بھی ہماری ٹیم آئی ہے کارپوریشن میں اور ٹاؤنز کے اندر, سب ورکر ہیں, پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, کافی عرصے سے منسلک ہیں. ہماری بہت اچھی ٹیم ہے. انشاءاللہ آپ کو یہ نتیجہ ملے گا, اس کے نتائج ملیں گے آپ کو آگے چل کے. جس انداز سے پارٹی کے فیصلے ہوئے اور جس جوش و جذبے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا جو کام ہوگا آپ کو نظر آئے گا. اس سے پہلے بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ اب بھی ہوگا. کیا سکھر کی عوام امید رکھے کہ آپ کے ٹرن اوور میں, جی کیونکہ پچھلے ٹرن اوور میں, کیونکہ میں ایز اے صحافی میں نے بھی کئی چیزوں کو جو ہے منظر عام پہ لایا, نشاندہی میں نے کی, لیکن کچھ چیزیں تو اس پہ بالکل درستگی ہوئی. جن چیزوں کی میں نشاندہی کرتا رہا وہیں پر اسلان شیخ وہاں پہ پہنچا, اس نے کوشش کی کہ وہاں پر وہ مسئلہ حل کیا جائے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اسلان شیخ نے میری نظر میں تقریباً 40% کام کیا ہے, 100% کام نہیں کیا. تو کیا آپ اپنے ٹرن اوور میں ارسلان بھائی کے ساتھ مل کر 100% تک پہنچا سکیں گے آپ لوگ سکھر کے معاملات کو؟ خاص طور سکھر کا جو مین ایشو ہے وہ ہے پینے کا پانی. جی ہاں, کیونکہ چاروں طرف جو ہمارا جر ہے بالکل خراب ہے. جی ہاں, دریا کا پانی جو ہمارے پیچھے سے آ رہا ہے ماشاءاللہ پنجاب سے, وہ اتنا میٹھا ہے کہ شاید وہ گردے ہمارے بتا دیتے ہیں کہ پانی پینے کے بعد. جی ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سیوریج لائن ہے. جی ہاں, کئی گلیوں میں کچرا
پڑا ہوتا ہے، گندا سیوریج کا پانی جمع ہوتا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا لائحہ عمل بنایا ہے کہ آئندہ جو آپ کو یہ ٹرن اوور ملا ہے تو اسلان بھائی کے ساتھ مل کے کیا پلان آپ نے کیا دیکھیں ہے؟ پچھلے جو 4 سالہ دور گزرا ہمارا لوکل گورنمنٹ کا، تو یہ پیپلز پارٹی کے جو ہمارے میئر تھے انہوں نے ظاہر ہے آپ نے خود کہا کہ 40% کام بھی بہت بڑی بات ہے، اتنے بڑے شہر، سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، اور اس نے جو بھی ایفرٹس ہو سکتی تھی اس میں کی ہیں اس نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دوسری بات کی کہ پانی کا مسئلہ ہے، یقیناً پانی کا مسئلہ یہاں پر سکھر کے اندر ہے، اور ہماری فرسٹ پریارٹی ہے، ترجیح ہے ہماری کہ ہم پانی کا یہ جو مسئلہ ہے شہر کا، یہ کسی انشاءاللہ تعالیٰ اسی دور کے اندر ہی ختم ہو جائے گا۔ چند عرصے کے اندر ہم کوشش میں لگے پڑیں گے کہ ہمارا جیسے ہی ہم اب اپنی آفیسز میں بیٹھیں گے، کونسلز کے اجلاس ہوں گے، مشاورتیں ہوں گی، جو ضروریات ہوں گی، جو رکاوٹیں ہوں گی، ان کو دور کر کے شہریوں تک انشاءاللہ ان کی دہلیز تک پانی، صاف پانی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ یہ جو گند اور کچرا، یہ دیکھیں جی، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے شہری کی، یہ صرف نمائندوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جہاں رہ رہے ہیں تو آپ کا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کو دیکھیں، اور میرا کوشش یہ ہوگی کہ میں اس وقت پبلک سیکٹر کو انوالو کروں۔ ہم لوگ پبلک سیکٹر کو جب انوالو کریں گے تو ہمیں پتہ پڑے گا کہ کہاں کیسی پرابلمس آ رہی ہیں، تو ان کے مسائل کا حل بھی آپ بتائیں گے، اور ہر شہری کو میں آپ کے اس توسط سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ تمام شہری اپنے شہر کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کریں، اپنی گلی کو صاف رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صرف اتنی سی کوشش کرنی پڑے گی ہمیں کہ ہم اپنا گاربیج جو کچرا ہے وہ جہاں پر جگہ متعین کی گئی ہیں ان کے لیے وہاں تک پھینک دیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سے حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی گھر سے اٹھا، اس نے اپنا رات کو 12-1 بجے وہ اترا اپنا کچرا لے کر اور دوسرے کے گھر کے آگے پھینک کے اپنے کچرا لے۔ یہ تھوڑی سی شہری کو اویئرنیس دینے کی پروگرام ہے، ہمارا اویئرنیس پروگرام ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شہریوں کو اس بارے میں اویئرنیس دی جائے تاکہ وہ شہر کو صاف رکھنے میں ہمارے ساتھ کردار ادا کریں، اور ہمارا یہ ہوگا کہ اس جو کچرا جو ڈیلی ویجز پر جو ہے جو اکٹھا ہوتا ہے اس کو ہم وہاں سے کلیکٹ کریں، اور وہ کلیکٹ کرنے کے بعد ہم ان کو ڈسپوز آف کریں جہاں پر ان کی جگہیں ہیں بنائی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میگا پروجیکٹس بھی لائیں گے، اور یہ سیوریج کا نظام جہاں جہاں خراب ہے اس کے لیے بھی ہم پالیسی بنائیں گے۔ ابھی آج ہمارا یہ مثال کے طور پر پہلا دن شروع ہے، تو اس کے بعد ہماری کونسل کے اجلاس شروع ہوں گے، ضرور ہمارے چیئرمین حضرات وہاں پر ہوں گے، پبلک سیکٹر کو انوالو کریں گے، ہم طلباء کو انوالو کریں گے، دکانداروں کو انوالو کریں گے، کہ وہ ایک ہے کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے نا، سسٹینیبل گورنمنٹ جو بنتی ہے، اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اسی سے بنتی ہے کہ جب آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے لیں۔ تاجر برادری آپ کے پاس ہے، آپ کے شہری آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کوئی کمپلینٹ سینٹر ایک بنائیں گے ہم کہ جہاں پر آپ کو ہمیں فوراً کمپلین ملے اور اس کے ہم حل کے لیے فوری جو ہے وہ احکامات جاری ہو سکیں یا فوری اس کو تدارک کیا جا سکے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا تعاون رہا، ان شہریوں کا تعاون رہا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ پارٹی کی قیادت کو بھی مایوس نہیں کریں گے اور شہریوں کو بھی مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، میری طرف سے ایک سوال ہے آپ سے، کیا ہماری سیوریج لائنوں کو جی سب سے زیادہ چوک کرنے میں جو سب سے بڑا دہشت گرد ہے وہ ہے پلاسٹک، جی شاپنگ بیگز، جی تو ان کے خلاف کیوں نہیں ایک پراپر لائحہ عمل بنایا جائے، ایسی فیکٹری کو بند کروایا جائے، یہ شاپنگ بیگز جو پلاسٹک والی ہے اس کو ختم کروایا جائے، وہاں پر کیوں نہیں کاغذ کے جو ہے یا دوسرے مٹیریل کے جو ہے وہ شاپر بنتے، کیونکہ یہی دہشت گرد ہے جو سیوریج لائن کو بند کر دیتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا بنائیں، کیونکہ پہلے بھی بن چکی ہیں، اسلان صاحب نے بھی بنائے، اس طرح کمشنر نے بھی آرڈر جاری کیے، ڈپٹی کمشنر نے بھی آرڈر جاری کیے، لیکن اس پہ کوئی خاصا چیزیں نظر نہیں آئی، وہی پھر دوبارہ وہی دہشت گرد پلاسٹک آپ کے سیوریج لائنوں کو بند کرتی ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا لائحہ عمل بنائیں گے؟ ماضی میں اس پلاسٹک پالیتھین بیگس جو استعمال ہوتے ہیں دکانداروں کے پاس اور ہر جگہ جو بھی سامان آپ لینے جاتے ہیں تو وہ ایک شاپنگ بیگ میں آپ کو دیتے ہیں۔ ماضی میں سندھ گورنمنٹ نے اس پر بڑے ایفرٹس لیے اور کافی حد تک جو ہے وہ اس پر کام بھی ہوا، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسٹیک ہولڈرز جتنے سندھ سکھر سے ہیں
یا ہر ضلع میں کوشش ہونی چاہیے. پھر پورے سندھ گورنمنٹ کو بھی ظاہر ہے ہم یہ اس بارے میں اپنی تجاویز دیں گے, اور پہلے بھی انہوں نے کام کیا ہے. مراد علی شاہ صاحب نے اس پر بڑا ایکشن لیا تھا, سائیں قائم علی شاہ کے ٹائم میں بھی ایسا ہوا تھا. تو اب ہمارا یہی ہوگا کہ ہم یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو ہم ایک کمپائل کریں, رپورٹ بنائیں کہ اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں. دیکھیں نا, کسی چیز کو بند کرنے سے آپ مزید اس کو وہ آپ پر حاوی ہو جاتی ہے. تو ماضی کے اندر یہ چیزیں ہوئی ہیں, اب اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, ہم ان چیزوں کو کیسے روک سکتے ہیں اور ان کو کیسے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, ان چیزوں پر ہم ایک مشاورت کریں گے. ہماری تاجر برادری اس میں مین کردار ادا کر سکتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے تاجر کے بغیر پولیتھین بیگ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا, بالکل وہ آپ بازار جاتے ہیں تو وہ چیزیں. تو اس لیے ہم کوشش ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت کریں گے اور ان سے تجاویز بھی لیں گے. اس پہ ہم رپورٹ کمپائل کر کے اپنی صوبائی حکومت کو انشاءاللہ تعالی اعتماد میں لے کر اور اس پر انشاءاللہ احکامات جاری کریں گے. اچھا, دوسرا میرا یہ کہ خاص طور جو سکھر کے کئی علاقوں میں جو دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر سیوریج کا گندے کا پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں, جھیل کا منظر پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی قبرستان جو ہیں وہ بھی گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیونکہ اس ایشوز پر میں نے بہت کوشش کی, رپورٹنگ کی میں نے, اس پہ ارسلان شیخ صاحب جو ہے انہوں نے ایکشن بھی لیا, وہاں پر پہنچے بھی صحیح پورا عملہ لے کر, خاص طور پیر مرشا قبرستان, وہاں پر انہوں نے ایکشن بھی اٹھایا اور مشینیں بھی لگوائیں. پھر وہ رات کو مشینیں چلتی رہیں, دوسرے دن وہ مشینیں غائب ہو گئیں. پھر وہیں پر وہی قبرستان دن بہ دن وہ ڈوب کر وہ قبریں ختم ہو گئیں. وہاں پر لوگ جو ہیں ابھی قبضے کرتے جا رہے ہیں, اپنے گھر بناتے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کیا آپ آگے نکلیں گے؟ دیکھیں, عرض کریں یہ جو آپ نے قبرستان کی بات کی, یہاں پر ہر کس کو جانا ہے. اور اگر دوسری بات یہ کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا شہریوں کو آپ کے توسط سے کہ دیکھیں, اگر میری پائپ لائن لیکیج ہوتی ہے, میں کیا کرتا ہوں, اپنی پائپ لائن کی لیکیج بند نہیں کراتا, اور وہ پھر وہ پانی ظاہر ہے وہ روڈ پر جائے گا. اور اگر میں نے پھر وہ میونسپلٹی اور میونسپل والے جو ایک عملہ آ کر آپ کو خبردار کریں گے بھائی آپ کی وجہ سے یہ سارا علاقہ متاثر ہو رہا ہے, تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ وہ پائپ لائن بنوا لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو بند نہیں کرتے, پھر وہ ڈھیری بن جاتی ہے. اور وہ آپ کا جو پیور ہم نے اتنا پیسہ سندھ گورنمنٹ نے لگایا ہے, جو فنڈ سے پارٹی کے فنڈ سے بنا ہے, وہ پھر اس اپنی لیول پہ نہیں ہوگا, وہ گند ظاہر اپنی جگہ پہ بڑھے گا. تو بیسیکلی اویئرنیس آف سٹیزنس پر زور دینا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کانفرنسز کریں گے اور ان سب پر فوکس ہے ہمارا. اور یہ چیزیں پانی کی لیکیجز, ویسٹیج آف واٹر جو ہو رہا ہے, اس پر بھی پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ساری چیزیں جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یہ جب تک ہماری کاؤنسلز کے اندر باتیں آئیں گی, ہم مشاورت کریں گے ان کے ساتھ, اور اس کے بعد ہم ایک پلان لے کے جب نکلیں گے, تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قبرستانیں بھی انشاءاللہ, اس میں جو آپ نے تیسری بات کی کہ قبضہ جو ہو رہا ہے, یقیناً قبرستان کے اندر کوئی اگر قبضہ کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اسلامی حوالے سے بھی جو ہے نا, اس کو بھی کل ادھر ہی آنا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں جو آپ کی آخرت بھی خراب ہو, اور اس میں آپ شہریوں کو بھی, اور جو وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں, جو ان کو بھی تکلیف نہ آئے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کریں گے. سر آپ سب دوست ہمارے ساتھ ہوں گے, پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ, اور کیونکہ صحافت اور سیاست ایک اہم پلر ہے, جب آپ نشاندہی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم کسی مراحل تک. آخری میرے سوال, جی, سکھر کے 2 سے 3 علاقے جو روڈ سے مکمل محروم ہیں 10 سال سے, جی, قریشی گوٹ روڈ, جی, پرانا سکھر کے علاقے, جی, نواں گوٹ, جی, جو آئے دن وہ سیوریج کے گندے پانی سے ہی ان کا گزرنا پڑتا ہے ان کو, وہاں پر کوئی پراپر سسٹم نہیں بنایا جا رہا روڈ سسٹم کا, تاکہ روڈ خراب نہ ہو, روڈ پراپر بن جائے. اور میرا دوسرا سوال ہوگا آخری, کیا سکھر ٹورزم شہر ہے یا نہیں؟ اس کو کیوں نہیں ٹورزم شہر بنایا جا رہا, ایک ماڈل شہر کیوں نہیں بنایا جا رہا, ان کے پارک کیوں تباہ حال ہیں؟ پہلا سوال آپ کا تھا کہ روڈ کے یہ قریشی, دیکھیں جو نئے گوٹ والا آپ نے بات کی, ادھر سیوریج کا پرابلم تھا بہت بڑا. اب الحمدللہ پچھلے جو ہمارے ٹینیور میں
میئر صاحب نے اس پر کام کیا اور یہ سیوریج کی پائپ لائن اس کی بچ چکی ہے. اب روڈ کی تعمیر کا ہے سلسلہ. تو اب میرا خیال ہے کہ جب روڈ بنے گا سیوریج کی لائن ڈل چکی ہے اور اس میں روڈ اب انشاءاللہ جب بن جائے گا تو پھر یہ پرابلم آپ کو نظر نہیں آئے گا. دوسرا قریشی گوٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, قریشی گوٹ میں بھی یہی سلسلہ تھا کہ سیوریج کا جو نظام تھا وہ فیل تھا. اب سیوریج کا وہاں بھی نظام نیا ڈالا ہے, تو ظاہر ہے جب تک سیوریج نہیں پڑے گی آپ روڈ بنا دیں گے پھر ٹوٹے گا, وہ پھر بنائیں گے پھر ٹوٹے گا. جب تک آپ بنیادی چیز کو ایشو کو حل نہیں کریں گے جب تک یہ مسائل چلتے رہیں گے. تو وہاں بھی سیوریج ڈال دی گئی ہے, تو انشاءاللہ وہ وہاں پہ بھی روڈ کا کام شروع ہوگا تو یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا پرابلم. تو کیا آپ دوسرا میرا وہ پارک دیکھیں, سکھر خوش نصیب شہر ہے کہ اراؤنڈ 6 کلومیٹر دریا لگتا ہے اور یہ سکھر تاریخی میں کہتا ہوں مقامات کہ یہ سندھ کا خوبصورت ترین شہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یقیناً میرا پاس پلان انشاءاللہ میں بنا رہا ہوں, اس کو ڈاکومنٹ تیار کروں گا اور ڈاکومنٹ تیار کرنے کے بعد جو آپ بات کریں ٹورزم کی انشاءاللہ تعالی یہ تکمیل تک پہنچائیں گے اس کو. اور یہ جو دریا کے ساتھ جو پٹی ہے اس کو انشاءاللہ خوبصورت کریں گے اور آپ لوگوں کی ایفرٹ سے, آپ لوگوں کی تجاویز کے ساتھ تو انشاءاللہ اپروو کرائیں گے اس کو سندھ گورنمنٹ سے, پارٹی کی قیادت سے مشاورت کریں گے. اور یہ جو آپ بات کریں کیونکہ ہسٹوریکل شہر ہے, یہاں پر آپ کو 500 سال پرانی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو کہ دوسرے شہروں میں آپ نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے ہاں یہ جو لینسڈاؤن پل ہے یہ دنیا کا ایک وہ ہے عجوبہ ہے. اور اسی طرح سکھر بیراج ہے, یہ دیکھیں آپ کے لیے گفٹ ہے. 90 کی دہائی میں بے نظیر صاحبہ کے دور میں باتیں چل رہی تھی کہ ذوالفقار پارک اور کام بھی شروع ہو گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ چیئر لفٹ, اور پھر شاید میں بھی کبھی کبھی خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں لگ گئی ہیں. پھر میں خواب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ دریائے سندھ میں بوٹس پریشر بوٹس بغیر فین والی, تاکہ ڈولفن کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو وہ بوٹس شاید میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ میں چلا رہا ہوں دریائے سندھ میں, تو یہ کب آ سکتی نہیں, یہ پیرس کب بنے گا؟ اسی چیز کو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ جو بے نظیر صاحبہ کے جو ٹینیور آیا تھا ڈیورنگ پرائم منسٹر, اور یہ پروجیکٹ سکھر میں لانچ ہوا تھا اور وہ پھر دائرہ ٹینیور ہمارا 2 سال کا ملا تھا, ہمیں 18 مہینے پہلے دیے گئے. ٹھیک ہے جی, 90 میں ہماری حکومت, پھر آپ کو 2 سال پھر ملے, 3 سال اس کے. دیکھیں نا, اب یہ ہمیں اگر 5 سال پورے دیے جاتے تو یہ شاید کمپلیٹ ہوتا اور آپ یہ سوال نہ کرتے مجھ سے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 4 سال جو لوکل گورنمنٹ کے ہمیں ملے ہیں, اور یہ انشاءاللہ اگلی گورنمنٹ بھی یقیناً پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر نہیں بلکہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا بہادر نوجوان لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے یہ پرائم منسٹر بنیں گے. تو یہ پروجیکٹس جو ہے نا, یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ اس خواب کو پورا کریں گے آپ کے جناب. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سے وعدہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ وہ جو بے نظیر صاحبہ کے ٹائم میں جو اسکیمس آئی تھی سکھر کے لیے ان کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچائیں. یہ بالکل میں نے آپ نے بات صحیح کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر کام کریں گے. بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی باتیں کی ہیں, اور بلکہ ہم آپ سے امید بھی کرتے ہیں کیونکہ ایک کارکن کی حیثیت سے آج آپ ڈپٹی میئر بنے, اور آپ سے ہی ہم زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ شاید ارسلان بھائی کے ساتھ بیٹھ کر مزید اچھے کام کروائیں گے, اور سکھر کو جو ہمارا ایک ماڈل شہر, ایک ٹورزم شہر ہے, اس کو 3-4 سال 5 سالوں کے اندر بنا کے ٹھہریں گے. اور امید کرتے ہیں اس سے شہری بھی میرے خیال میں آپ سے بھی یہی امید رکھتے ہیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ سر, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے, اور پارٹی کی عادت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے یہ سارے مسائل شہر کے حل کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سر. تھینک یو سر. اللہ حافظ.